دور کہیں ایک گاؤں آباد تھا جس کے زیادہ تر لوگ پیر فقیر اور مزار پر یقین رکھتے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی مسئلہ آتا وہ فوراً مزار پہنچ جاتے، پیروں کے پاس بیٹھتے اور انہیں مسائل بتاتے، اور یہ یقین پختہ بنا لیا تھا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف پیر فقیر کے پاس ہے۔ اسی گاؤں میں ایک شخص بھی رہتا تھا جس کا نام زبیر تھا۔ زبیر پیروں فقیروں کے کافی خلاف تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کا ہر کام صرف اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ زبیر یہ بات تمام گاؤں والوں کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کافی مشکل عمل تھا کیونکہ تمام گاؤں والے پیری فقیری پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ زبیر اکثر گاؤں والوں سے پوچھتا کہ تم لوگ کیوں پیری فقیری پر یقین کرتے ہو اور ہر وقت مزار میں بیٹھے رہتے ہو؟ اس پر گاؤں والے جواب دیتے کہ پیر فقیر کے پاس سے ہمارے تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے، جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے اور ہم یہاں آتے ہیں تو وہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولی اور بزرگان تھے جو کہ اپنے وقت میں اچھے اعمال کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، تبھی ہم مزار آتے ہیں اور مسائل پیش کرتے ہیں۔ زبیر جواب دیتا کہ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن دنیا میں خود بھی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہماری وصال یا وفات کے بعد یہ ہمارے مزار بنا لیں گے اور یہاں پر پیری فقیری کا کام شروع کر دیں گے۔ اس پر زبیر بولا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے اور اس کا جواب دیجئے۔ گاؤں والوں نے پوچھا کہ سوال کرو۔ زبیر نے سوال کیا، یہ بتائیں کہ پیر اچھا ہے یا یقین اچھی ہے؟ گاؤں والوں نے ایک دم جواب دیا کہ پیر صاحب اچھے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کے ہاں سے اور مزار سے ہمارے تمام مسائل کا ہمیں حل مل جاتا ہے۔ زبیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ گاؤں والوں کو بتا سکوں کہ ان تمام چیزوں کا تعلق ان کے یقین سے ہے۔ وہ جس چیز پر یقین رکھیں گے اللہ وہیں سے انہیں عطا کرے گا۔ ایک دن زبیر گاؤں کے کسی سمت میں جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گدھا مردہ پڑا ہے۔ اسے ایک ترکیب سوجی، اس نے گدھے کو اٹھایا اور گاؤں کے ایک کونے میں دفنا دیا اور اس جگہ کو ایک مزار کی شکل دے دی، اور یہ بات گاؤں میں پھیلا دی کہ فلاں گاؤں میں ایک نیا مزار بنا ہے جہاں جو بھی جاتا ہے اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے لوگ جوک در جوک وہاں آنے لگے اور وہاں سے ان کے مسائل حل ہوتے رہے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق ان کے یقین کے ساتھ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک دن زبیر کے دوست زبیر سے ملے اور زبیر کو بتایا کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یقین سے پیر بہتر ہے، اس کے پاس تمام مسائل کا اور تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ اس پر زبیر نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ کل صبح 10 بجے تمام لوگ فلاں پیر کے مزار پر پہنچ جائیں اور وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے گاؤں کے تمام لوگ زبیر اور زبیر کے دوست بھی مزار پر پہنچ گئے۔ زبیر اپنے ساتھ بیلچہ گینتری وغیرہ بھی لایا تھا اور وہ مزار کو کھودنے لگا۔ اس پر گاؤں والوں نے اسے روکا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ زبیر نے کہا کہ آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیجئے، اس کے بعد جو کہنا ہے کہیں۔ زبیر مزار کھودتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کھدائی مکمل ہوئی اور زبیر نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو اس مزار میں کیا ہے۔ جب لوگ قریب آئے اور دیکھا تو مزار کے اندر ایک مردے گدھے کی لاش پڑی تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر پیر کے قبر میں یہ گدھا کیا کر رہا ہے۔ اس پر زبیر نے گاؤں والوں کو کہا کہ یہ کسی پیر کی قبر نہیں بلکہ اسی گدھے کی قبر ہے، اور یہ قبر میں نے بنائی تھی اور یہ مزار بھی میں نے ہی بنایا ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ آپ لوگ جس چیز پر یقین رکھیں گے اللہ وہیں سے عطا کرے گا۔ اگر آپ گدھے پر یقین کریں گے تو اللہ یہاں سے بھی عطا کرے گا، لیکن یہ تمام چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں تو اللہ بھی آپ کو ڈائریکٹ ہی دے گا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے تمام لوگوں نے وہیں توبہ کی اور یہ عزم کیا کہ آج کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے اور جو بھی مسئلہ ہو یا جو بھی حاجت ہو ہم اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔